تو علی اصغر یہ کہہ رہے ہو اے عمار و باپ ارے معاف کر دیجئے گا، ارے باپ کی حفاظت نہ کر سکا، ارے گلا اتنا چھوٹا تھا، ارے تیر اتنا بڑا تھا۔ حضرت اللہ اماں معاف کر دیجئے گا، گلا اتنا چھوٹا تھا اور تیر اتنا بڑا تھا، مولا کی حفاظت نہ کر سکا۔ لیکن تاریخ نے لکھا، میں نے بتایا تھا نا کہ جناب علی اصغر کو ایک تیر نہ لگا بلکہ 3 بھال کا تیر جناب علی اصغر کو لگا۔ ایک تیر ایک کان سے دوسری کان کی طرف پار ہو گیا، ارے دوسرا پھل ارے گلے سے پار ہوا اور تیسرا پھل علی اصغر کے سینے پر لگا۔ جیسے ہی تیسرا پھل علی اصغر کے سینے پہ لگا نا تو تصور کیجئے کہ جب علی اصغر کے کان کی طرف سے جب تیر پار ہوا ہوگا تو وہ تیر امام حسین کے اوپر بھی لگا ہوگا۔ دوسرا تیر جب گلے کو چھیدتا ہوا پار کیا وہ تیر امام حسین کو لگا ہوگا۔ تیسرا تیر جو علی اصغر کے سینے پہ لگا وہ حسین کے سینے پہ بھی لگا ہوگا۔ آزادارو، جب امام حسین نے دیکھا کہ اب کوئی نہ رہا، علی اصغر بھی گلے پہ تیر کھا کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب تاریخ کربلا نے لکھا کہ جب کوئی نہ بچا تو میرا غریب امام، میرا مظلوم امام ارے خیمے میں آئے، آنے کے بعد خیمے کے باہر سے سلام کر رہے ہیں، اے بہن زینب بھائی کا سلام، اے ام لیلا سلام، اے رباب سلام، مولا سلام کر رہے ہیں۔ لیکن جب بیویوں نے دیکھا، بیویوں نے امام کو خیمے کے اندر بلایا، خیمے کے اندر بلانا تھا، تمام بیویوں نے مولا حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جس کو رونا نہ آئے وہ نظریں جھکا لے۔ مولا حسین نے چاروں طرف سے بیویوں نے مولا حسین کو گھیرا۔ اب گھیرنے کے بعد گریہ شروع کر دیا، ہائے میرا غریب امام، ہائے میرا مظلوم امام۔ بیویاں گریہ کر رہی ہے۔ اب جب گریہ کرتے کرتے جب وقت گزر گیا، اب امام چاہتے ہیں کہ خیمے کے باہر جائے۔ تاریخ نے لکھا کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے۔ جناب سکینہ بابا سے لپٹی ہوئی ہے، اے بابا میدان میں نہ جائیے گا۔ امام نے بڑی تسلی دی جناب سکینہ کو، بڑا سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد امام اپنے گھوڑے کے پاس آئے، ذوالجناح کے پاس آئے۔ آنے کے بعد کہا، اے حزب بابا میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ تو بھی لاشاں اٹھانے کے لیے گیا تھا، 71 لاشاں اٹھا چکا، میں بھی تھک گیا ہوں، ارے تو بھی تھک گیا ہوگا۔ اے حزب بابا بس آخری زحمت ہے، مجھے میدان کربلا پہنچا دے۔ جیسے ہی سوار ہوئے ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ جب آگے نہیں بڑھتا امام رو کر کہتے ہیں کہ آخری زحمت ہے، کسی طرح میدان کارزار تک پہنچا دے۔ ذوالجناح نے اپنی گردن کو سیموں کی طرف کیا، اپنے گردن کو نیچے کیا۔ جیسے ہی نیچے کیا تو امام نے کیا دیکھا کہ سیموں سے لپٹی ہوئی سکینہ ارے یہ فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جانا، ارے جو بھی میدان کربلا گیا وہ واپس نہ آیا۔ رونے والے جتنے بھی میت میں آتے ہیں سب ایک سا نہیں روتے ہیں، ارے روتا وہی ہے جو میت کا خاص ہوتا ہے۔ رو اس انداز سے کہ شہزادی کہے یہ میرے بچے کا آزادار ہے۔ جیسے ہی امام ذوالجناح پہ سوار ہوئے، نظریں جھکائی، سکینہ کو دیکھا،
گھوڑے سے اترے. اترنے کے بعد 4 سال کی بچی ہے نا, تصور کیجیے کہ بچی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے. کائنات کی کوئی بھی بچی ہو باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. باپ کہیں جاتا ہے نا تو بچی آ کے لپٹ جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بابا کب واپس آؤ گے, بابا کب واپس آؤ گے. بچی کو پتا ہوتا ہے کہ بابا جا رہا ہے مگر واپس آئے گا. ارے ہائے رے سکینہ, ارے جسے پتا ہے اگر بابا چلا گیا تو کبھی واپس نہ آئے گا. امام حسین گھوڑے سے اترے. اترنے کے بعد جناب سکینہ کو کلیجے سے لگایا اور لگانے کے بعد تسلی دی, اے بیٹی سکینہ, اے بیٹی سکینہ, میں مقتل جا رہا ہوں. اے بیٹی سکینہ, تم میرے بنا رہنے کی عادت بنا لو. جناب سکینہ نے کہا بابا آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے سینے کے علاوہ مجھے کہیں نیند نہیں آتی, آپ کے سینے کے علاوہ مجھے کہیں نیند نہیں آتی. اے بابا یہ بتائیے اگر آپ چلے گئے تو میں کس کے سینے پر سوؤں گی. امام حسین نے کہا بیٹی سکینہ آج سے دستور بدل گیا, ارے علی اصغر میرے سینے پر سوئے گا تو تمہیں کے سینے پر. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. جیسے ہی جناب سکینہ نے سنا نا, جناب سکینہ نے کہا کہ اچھا بابا جا رہے ہو تو جاؤ مگر آخری مرتبہ سکینہ کو اپنے سینے پر سلا لو. تاریخ نے لکھا امام زمین پر لیٹے جناب سکینہ کو اپنے کلیجے سے لگایا. جناب سکینہ نے جب کچھ آرام پایا نا, ایک مرتبہ امام حسین نے سر کو اٹھایا, بارگاہ خداوندی میں دعا کی. دعا کرنے کے بعد امام حسین نے کہا اے خدا میرے سکینہ کو نیند کے غلبے میں ڈال دے, میرے یہ بچی سو جائے. آزادارو, جناب سکینہ سو گئی, جناب سکینہ سو گئی. جناب سکینہ کو چھوڑ کر امام حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد اب تاریخ نے لکھا کہ امام حسین میدان کربلا کی طرف نکل رہے ہیں, میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں. قیامت کی جنگ ہے. امام حسین کی تاریخ نے لکھا نا, جہاں تاریخ نے یہ بتایا کہ امام حسین نے اکبر کا جنازہ اٹھایا, امام حسین نے عباس دلاور کے ہاتھوں کو اٹھایا, امام حسین نے اصغر کے جنازے کو اٹھایا. تاریخ نے جہاں تک بتایا کہ حسین نے صبر کیا, وہی تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ جب امام حسین 10 محرم کو نکلے ہیں تو امام حسین نے ایسی جنگ کی ہے کہ تاریخ میں وارد ہے. امام حسین جب جنگ کر رہے ہیں تو عالم یہ ہے کہ امام حسین ہر شہید کا نام لے لے کر جنگ کر رہے ہیں. کبھی اکبر کی طرف سے جنگ کر رہے ہیں, کبھی قاسم کی طرف سے جنگ کر رہے ہیں, کبھی اون محمد کی طرف سے جنگ کر رہے ہیں. اب آواز دیتے ہوئے جا رہے ہیں, اے قاسم آؤ اپنی چچا کی جنگ دیکھو, اے بیٹا علی اکبر آؤ اپنے بابا کی جنگ دیکھو, اے عباس دلاور اٹھو اپنے بھائی کی جنگ دیکھو. جنگ کرتے ہوئے جب امام حسین اور آگے بڑھے, تاریخ نے لکھا کہ ایک آواز استغاثہ آسمان سے آئی. اللہ نے حکم دیا اے حسین جتنا جنگ کرنا تھا کر چکے, اے حسین اب صبر کا جوہر دکھاؤ. جیسے ہی یہ جملہ امام حسین کے کانوں میں ٹکرایا, امام حسین نے چلتی ہوئی تلوار کو روکا. جیسے ہی تلوار کو روکنا تھا, وہ لعین جو امام حسین کی جنگ دیکھ کر بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی, جیسے ہی دیکھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا, چاروں طرف سے امام حسین کو گھیرا. اب گھیرنے کے بعد قیامت آ گئی. ارے کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے. کمال کی بات یہ ہے ارے کوئی امام حسین کو لاٹھیوں سے مارتا تھا, کوئی امام حسین کو ارے پتھروں سے مارتا تھا. جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ زمین کربلا کی خاک اٹھا اٹھا کر امام حسین کے جسم اقدس پر ڈالتا تھا. جب میرا مولا
تیروں میں چھپ گیا. اتنی تیر آئی، اتنی تیر بدن امام میں لگی کہ تیر سے میرا مولا کا جسم چھپ گیا. اب میرا مولا زمین پر آ رہا ہے، گھوڑے پہ نہ سنبھلا، زمین پہ آ رہا ہے. لیکن تاریخ نے لکھا یہ واحد لاشا تھا کہ جو نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا. امام حسین تیروں پر معلق ہے. شمر لعین آگے بڑھنے کے بعد شمر لعین امام حسین کے سینے پہ چڑھا، بلون امام حسین کے سینے پہ چڑھا. چڑھنے کے بعد اپنے خنجر کو کند کرتا ہوا آیا تاکہ اچھے سے گلا نہ کٹے، دقت سے گلا کٹے، پریشانی کے ساتھ گلا کٹے، مصیبت کے ساتھ گلا کٹے. بھائی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ ایسی چاقو استعمال کرو، ایسا ہتھیار استعمال کرو جو تیز ہو، جو ایک مرتبہ میں کاٹ دے. ہاں زادارو، لیکن ملعون نے خنجر کو کند کیا. اب کند خنجر لے کر امام حسین کے قریب گیا اور سینے پر سوار ہوا. سوار ہونے کے بعد اب ملعون نے خنجر کو سر پہ رکھا، خنجر کو گلے پر رکھا اور رکھنے کے بعد اب خنجر چلا رہا ہے. 12 ضربوں میں امام حسین کا گلا کاٹا گیا. 12 ضربوں میں امام حسین کا گلا کاٹا گیا. لیکن جب بھی ضرب لگتی تھی، جب پہلی ضرب چلی مولا نے رسول اللہ کو یاد کیا، جب دوسری ضرب چلی مولا نے ماں کو یاد کیا، جب تیسری ضرب چلی مولا نے اپنے بابا کو یاد کیا. اب تاریخ لکھتی ہے کہ اب جیسے جیسے ضرب چلتی تھی لاش حسین سے ایک ہی آواز آتی تھی، عباس. یہی آواز آتی تھی، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس. تاریخ نے لکھا جیسے ہی گلا کٹا ایک آواز آئی، ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، وہ محمد اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا. ارے 1900 ہے زخم، ارے تنے چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. جیسے ہی جناب زینب نے سنا کہ امام حسین قتل ہو رہے ہیں، امام حسین کو قتل ہوتا ہوا جناب زینب نے 72 قدموں سے دیکھا ہے. ذرا تصور کریں بہن اور بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے. جناب زینب نے 72 قدموں سے امام حسین کو قتل ہوتا ہوا دیکھا. ایک بہن نے اپنے بھائی کو 72 قدموں سے ارے سر کو تن سے جدا ہوتے دیکھا. اب جب شمر نے سر سے تن کو جدا کرنا چاہا، جناب زینب کی آواز آئی، اے شیم ارے میرے بھائی کو چھوڑ دے. ارے میری ماں نے اسے چکی پیس کر پالا. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، میرے بھائی کو چکی پیس کر پالا ہے. عزادارو، امام حسین کا سر 12 ضربوں میں جدا کیا گیا اور جدا کرنے کے بعد صرف چھوڑا نہ گیا بلکہ امام حسین کی ابا بھی لوٹ لی گئی، امام حسین کی قبا بھی لوٹ لی گئی، امام حسین کا امامہ بھی لوٹ لیا گیا. ایک شقی تھا جو آنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ نہ امام کے پاس امامہ بچا ہے، نہ ابا بچا ہے، نہ قبا بچا ہے، نہ نائنین بچی ہے، سب ملعون لوٹ کے لے کر چلے گئے، تو اس کی نظر امام کی انگلی پر پڑی. اگر دل ہے اور دل میں درد ہے تو سنیے گا، امام حسین کی انگلی پر پڑی. امام حسین کے ہاتھوں میں انگوٹھی دیکھی، انگلی میں انگوٹھی دیکھی. ملعون نے چاہا کہ انگوٹھی نکال لیا جائے، چاہا کہ انگوٹھی نکال لے، لیکن عزادارو لاش امام حسین کا ایک بھی ایسی جگہ نہ تھی کہ جہاں پر تیر کے اوپر تیر نہ لگے ہو، خنجر کے اوپر خنجر نہ لگے ہو، تلوار کے اوپر تلوار نہ لگا ہو.
پورا جسم امام کا زخم سے بھرا ہوا تھا، اور جہاں زخم لگتا ہے آپ جانتے ہیں نا وہ جگہ ورم ہو جاتی ہے۔ وہ لعین چاہتا تھا کہ انگلی سے انگوٹھی کو نکالے، لیکن جیسے ہی نکالنا چاہتا تھا ورم کی وجہ سے انگوٹھی نہ نکل سکی۔ جب انگوٹھی نہ نکلی تو لعین نے ارے جانتے ہو کیا کیا؟ لعین ارے دو پتھر لے کے آیا، دو پتھر لے کے آیا، کلیجہ تھام کے جملہ سنیے گا۔ لعین دو پتھر لے کے آیا، اپنے خنجر کو نکالا، نکالنے کے بعد ایک پتھر زمین پر رکھا اور امام کی انگلی اس پتھر پہ رکھی، اور رکھنے کے بعد اپنے خنجر کو امام کی انگلی پر رکھا۔ اب دوسرا پتھر سے ارے خنجر پہ وار کیا، ایسا وار کیا ارے ظالم انگلی بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے گیا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ